آج ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں اور ایک مسئلہ ہے جو شاید میرا ذاتی بھی ہے، اچھا، اور وہ ہے رات کو سونے سے پہلے گھنٹوں فون استعمال کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن خود کو روک نہیں پاتا۔ یہ صرف آپ کا نہیں، لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب بری عادتیں چھوڑنا اور اچھی اپنانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ چارلس ڈوہگ کی کتاب دی پاور آف ہیبٹ پر مبنی ایک یوٹیوب ویڈیو کے خلاصے سے لیا گیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ عادتیں بنتی کیسے ہیں، کام کیسے کرتی ہیں، اور سب سے اہم، انہیں بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی حیران کن بات لکھی ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً 40% فیصلے ہوتے ہی نہیں۔ جی، وہ عادتیں ہوتی ہیں، یعنی دن کا تقریباً آدھا حصہ ہم ایک طرح سے آٹو پائلٹ پر گزارتے ہیں۔ 40%، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری آزاد مرضی یا فری ول کا تصور بھی وہ بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ بالکل، اگر ہم پروگرامنگ پر چل رہے ہیں۔ اور یہ پروگرامنگ ایک بہت سادہ لیکن طاقتور نظام پر چلتی ہے، جسے کتاب میں ہیبٹ لوپ یا عادت کا چکر کہا گیا ہے۔ ہیبٹ لوپ؟ جی، اس کے 3 حصے ہیں: اشارہ یعنی کیو، ٹھیک ہے، پھر عمل یعنی روٹین، عمل، اور آخر میں انعام، ریوارڈ۔ اشارہ، عمل، انعام، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو میری فون والی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ تو ہر عادت انہی 3 چیزوں سے بنتی ہے۔ اشارہ وہ ٹریگر ہے جو دماغ کو کہتا ہے چلو آٹو پائلٹ پر جانے کا وقت ہو گیا۔ میرے معاملے میں یہ اشارہ ہوگا رات کا وقت، بستر پر لیٹنا۔ اور شاید دن بھر کی تھکن کے بعد بوریت کا احساس۔ ہاں، بالکل یہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی بستر پر لیٹتا ہوں، دماغ کہتا ہے کہ کچھ دلچسپ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوا آپ کا اشارہ۔ اس کے جواب میں آپ کا عمل کیا ہے؟ فون اٹھانا اور بس اسکرول کرتے رہنا۔ صحیح۔ اور انعام کیا ملتا ہے؟ انعام شاید نئی معلومات، کوئی مزاحیہ ویڈیو، دوستوں کی اپڈیٹس، ایک طرح کا ذہنی فرار۔ بالکل، ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا رش، دماغ کو تفریح ملتی ہے۔ اچھا، تو یہ پورا چکر ہے: اشارہ، بوریت، عمل، فون سکرولنگ، انعام، تفریح۔ اور جب یہ بار بار ہوتا ہے نا، تو دماغ اس راستے کو پکا کر لیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، دماغ ایسا کرتا ہی کیوں ہے؟ وہ اتنی محنت سے یہ شارٹ کٹ بناتا کیوں ہے؟ ایک لفظ میں، توانائی بچانے کے لیے۔ توانائی بچانے کے لیے؟ جی، ہمارا دماغ دنیا کی سب سے کاہل چیز ہے۔ وہ کم سے کم توانائی خرچ کرنا چاہتا ہے، سوچنے، فیصلہ کرنے، خود پر قابو پانے۔ ان سب میں بہت انرجی لگتی ہے۔ بالکل، دماغ کا ایک حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس، جو یہ سارے مشکل کام کرتا ہے۔ تو عادتیں اس حصے کو آرام دینے کا ایک طریقہ ہے؟ جی بالکل، عادتیں دماغ کے ایک بہت پرانے اور گہرے حصے میں محفوظ ہوتی ہیں، جسے بیزل گینگلیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا آٹو پائلٹ سسٹم ہے۔ اچھا، جب کوئی کام عادت بن جاتا ہے تو پری فرنٹل کارٹیکس یعنی سوچنے والا دماغ آرام کرتا ہے اور بیسل گینگلیا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ گاڑی چلانے کی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بہترین مثال ہے۔ شروع میں آپ ہر چیز پر دھیان دیتے ہیں۔ جی، گیئر، کلچ، سڑک۔ اور کچھ عرصے بعد آپ گھر کیسے پہنچے آپ کو یاد بھی نہیں رہتا۔ آپ کا باشعور دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور جسم آٹو پائلٹ پر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ واہ! لیکن کتاب میں ایک چوتھے عنصر کا بھی ذکر ہے جو اس لوپ کو اصل طاقت دیتا ہے۔ جی، اور وہ ہے طلب یا کریونگ۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ طلب؟ جب دماغ اشارے اور انعام کا تعلق سیکھ لیتا ہے تو اشارہ ملتے ہی دماغ میں انعام کی شدید طلب پیدا ہونے لگتی ہے۔ اچھا۔ آپ کا دماغ فون سکرول نہیں کرنا چاہتا، وہ اس سے ملنے والی تفریح اور ذہنی فرار کو چاہتا ہے۔ تو یہ طلب ہی ہے جو مجھے فون اٹھانے پر مجبور کرتی ہے؟ بالکل، اصل کھیل اسی طلب کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ عادتیں کتنی گہری اور خودکار ہوتی ہیں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال، انہیں بدلا کیسے جائے؟ کتاب کہتی ہے کہ لوگ اکثر عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اچھا، عادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف بدلا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ، یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے۔ اصول آسان ہے، عمل مشکل۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر کوئی اپنی بری عادتیں بدل نہ لیتا۔ اس کا ایک سنہری اصول ہے: آپ اشارہ اور انعام وہی رہنے دیں۔ ٹھیک ہے۔
सिर्फ दरमियान के अमल को बदल दें। अमल को बदल दें? इसकी कोई मिसाल? सिगरेट नोशी की मिसाल लेते हैं। इशारा है ज़हनी दबाव जी। अमल है सिगरेट पीना और इनाम क्या है? वक्ती सुकून। बिल्कुल। अब अगर कोई शख्स इस आदत को बदलना चाहता है तो उसे पहले ये समझना होगा कि उसे सिगरेट नहीं सुकून चाहिए। अच्छा, तो वो सुकून किसी और चीज से भी तो मिल सकता है? यही नुक्ता है। वो ज़हनी दबाव के वक्त सिगरेट पीने के बजाय 5 मिनट की तेज वॉक कर सकता है, या गहरी सांसें ले सकता है, या किसी दोस्त से बात कर ले। इशारा वही रहा, यानी दबाव। इनाम भी वही मिला, यानी सुकून। लेकिन अमल बदल गया। जी, जब ये नया सेहतमंद अमल बार बार दोहराया जाएगा तो दिमाग का पुराना रास्ता कमजोर पड़ जाएगा और नया रास्ता मजबूत हो जाएगा। तो मेरे मामले में रात को फोन स्क्रॉल करने के बजाय मैं कोई किताब के चंद सफ़े पढ़ सकता हूँ या कोई पुरसुकून पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इशारा वही, बोरियत। लेकिन अमल और इनाम का जरिया बदल गया। ठीक है, तो एक बुरी आदत को बदलने का तरीका समझ आ गया, लेकिन ये तो एक वक्त में एक आदत पर काम करने जैसा है। बहुत सुस्त अमल लगता है। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है, कोई ऐसी मास्टर आदत जिसे अपनाने से दर्जनों दूसरी आदतें खुद ही ठीक हो जाएं? जबरदस्त सवाल, और किताब में इसका जवाब भी है, जिसे कीस्टोन हैबिट्स यानी बुनियादी आदतें कहा गया है। कीस्टोन हैबिट्स? जी, ये वो आदतें हैं जो एक डोमिनो असर पैदा करती हैं। आप एक चीज ठीक करते हैं और उसकी वजह से जिंदगी के कई दूसरे शोबे खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। इसकी कोई मिसाल? मुझे लगता है वर्जिश उनमें से एक होगी। वर्जिश इसकी बेहतरीन मिसाल है। किताब में बताया गया है कि जो लोग बाकायदगी से वर्जिश शुरू करते हैं ना जी, वो लाशऊरी तौर पर बेहतर खाना खाने लगते हैं, उनकी नींद का मेयार बेहतर हो जाता है। अच्छा। काम पर उनकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है, वो अपने पैसों के मामले में ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। ये सब सिर्फ एक आदत, वर्जिश की वजह से? जी, क्योंकि वर्जिश जैसी एक बुनियादी आदत आप में नज़्म ज़ब्त और खुद एतमादी पैदा करती है, जिसके असरात हर जगह नजर आते हैं। और किताब में और भी मिसालें हैं, जैसे अपने खानदान के साथ रोज रात का खाना खाना। जी, तहकीक से पता चला कि जिन खानदानों में ये आदत थी उनके बच्चे स्कूल में बेहतर कारकर्दगी दिखाते थे, उनमें खुद एतमादी ज्यादा थी और वो जज्बाती तौर पर ज्यादा मुस्तहकम थे। यहाँ तक कि सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने जैसी छोटी सी आदत भी एक कीस्टोन हैबिट हो सकती है। बिस्तर ठीक करना, ये कैसे? ये दिन का पहला काम होता है जिसे आप मुकम्मल करते हैं। ये आपके दिमाग को कामयाबी का एक छोटा सा सिग्नल भेजता है और दिन भर के लिए एक मुस्बत माहौल बनाता है। बिल्कुल, ये नज़्म-ओ-ज़ब्त का पहला कदम है। ये कीस्टोन हैबिट्स का तस्वुर वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन इन सब के लिए एक चीज की जरूरत है, कुव्वत इरादी या विल पावर। किताब इसके बारे में क्या कहती है? ये एक बहुत आम गलत फहमी है कि ये कोई पैदाइशी ताकत है। तो ये है क्या? डॉग के मुताबिक कुव्वत इरादी कोई सिफ्त नहीं, बल्कि ये एक पट्टे, एक मसल की तरह है। एक पट्टे की तरह? जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये थक भी जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरी कुव्वत इरादी का पट्टा तो बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन इसे मजबूत कैसे किया जाए? बेहतरीन मंसूबाबंदी से। किताब में एक दिलचस्प तहकीक का जिक्र है। एक ग्रुप को मुश्किल ज़हनी आजमाइश से पहले ताज़ा पकी हुई कुकीज़ के कमरे में बैठाया गया और उन्हें खाने से मना किया गया। जी, नतीजा ये निकला कि जिस ग्रुप ने कुकीज़ के खिलाफ अपनी कुव्वत इरादी इस्तेमाल की थी वो ज़हनी आजमाइश में बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि उनकी कुव्वत इरादी थक चुकी थी। बिल्कुल। तो सबक ये है कि अपनी कुव्वत इरादी को गैर जरूरी चीजों पर जाया ना करें। तो जो लोग खुद पर बेहतर काबू रखते हैं वो दरअसल अपनी जिंदगी को इस तरह तरतीब देते हैं कि उन्हें बार बार कुव्वत इरादी का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। सही, वो मुश्किल वक्त आने से पहले उसके लिए तैयार रहते हैं। मतलब अगर शाम को भूख लगने का इम्कान है तो वो पहले से ही सेहतमंद स्नैक्स तैयार रखते हैं। इस तरह आखिरी लम्हे में जज्बात की बुनियाद पर फैसला नहीं करना पड़ता। और ये उसूल सिर्फ अफराद तक महदूद नहीं है। किताब का एक बड़ा हिस्सा इस पर है कि कंपनियां और माशरे भी आदतों पर चलते हैं। जी, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। एक कंपनी की आदत कैसे हो सकती है? कंपनी की आदत उसके मुलाजमीन के इज्तिमाई रवैये और काम करने के तरीकों से बनती है। स्टारबक्स की मिसाल बहुत शानदार है। कॉफी शॉप की? जी,
وہ اپنے ملازمین کو صرف کافی بنانا نہیں سکھاتے بلکہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ غصے والے گاہک سے کیسے نپٹنا ہے۔ ان کے پاس ایک پورا نظام ہے، لیٹھے، لسن، ایکنالج، ٹیک ایکشن، تھینک، ایکسپلین۔ لیکن کیا یہ تھوڑا مصنوعی یا روبوٹ جیسا نہیں لگتا؟ بظاہر لگ سکتا ہے، لیکن جب کوئی گاہک چیخ رہا ہو تو ایک عام انسان کا رد عمل گھبراہٹ یا غصہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ اسکرپٹ ملازم کو ایک طے شدہ پرسکون راستہ فراہم کرتا ہے۔ جی، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ دباؤ کے وقت کیسے رد عمل دینا ہے، اس سے ملازم کو قابو کا احساس ہوتا ہے، اور گاہک کو لگتا ہے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ یہ ایک تنظیمی عادت ہے۔ اور اسی طرح کی مثالیں دوسری کمپنیوں اور یہاں تک کہ سماجی تحریکوں کے لیے بھی دی گئی ہیں۔ ٹھیک جی، والمارٹ نے اپنی کارکردگی صرف ایک کی سٹون ہیبٹ پر توجہ دے کر بہتر کی، اور وہ تھی حفاظت۔ جب ہر مینیجر نے دن کا آغاز حفاظتی اقدامات پر بات کر کے کرنا شروع کیا تو اس سے ملازمین کے درمیان رابطے بہتر ہوئے، مسائل جلدی حل ہونے لگے اور پوری کمپنی کی کارکردگی بڑھ گئی۔ واہ! یہاں تک کہ شہری حقوق کی تحریک جیسی بڑی سماجی تبدیلیاں بھی تب آتی ہیں جب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی عادتیں بدلتی ہیں۔ جب ناانصافی پر رد عمل دینے کا طریقہ معاشرے کی اجتماعی عادت بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، آخر میں سب سے بڑی باتیں کون سی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں؟ میرے خیال میں چند اہم نکات ہیں۔ پہلا، یہ سمجھنا کہ عادتیں ختم نہیں ہوتی، انہیں صرف بدلا جا سکتا ہے، عمل کو بدل کر، اشارے اور انعام کو نہیں۔ جی۔ دوسرا، ہر عادت کے پیچھے چھپے انعام اور اس سے جڑی طلب کو پہچاننا تبدیلی کا پہلا قدم ہے۔ اور تیسرا، پوری زندگی کو ایک ساتھ بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے کسی ایک کی سٹون ہیبٹ پر توجہ مرکوز کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کئی دوسری مثبت تبدیلیاں لاتی ہے۔ اور آخر میں قوت ارادی کوئی جادوئی طاقت نہیں بلکہ ایک ہنر ہے۔ بالکل، جسے منصوبہ بندی اور مشق سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل خود شناسی کا ہے۔ اپنی عادتوں کو سمجھنا دراصل خود کو سمجھنا ہے۔ جی، یاد رکھیں، کامیابی آپ کی صلاحیت سے زیادہ آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں پر منحصر ہے۔ انہیں شعوری طور پر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہی حقیقی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ ایک ہی انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کو کیسے بدلا جائے، لیکن اس سب کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کیا ہوگا اگر مسئلہ خود انعام ہی ہو؟ کیا ہو اگر وہ وقتی سکون یا تفریح جو ایک بری عادت سے ملتا ہے، جیسے میری فون کی عادت، وہ دراصل ہمیں کسی گہرے اور حقیقی مسئلے کا سامنا کرنے سے روک رہا ہو، مثلاً تنہائی کا احساس یا زندگی میں مقصد کی کمی؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو کیا اپنی مطلوبہ خواہش یا انعام کو ہی بدل دینا ذاتی تبدیلی کا اگلا زیادہ گہرا درجہ ہو سکتا ہے؟